کہ وقت آنے پر یہ سپورٹ کر نہیں پاتے، اور یہ نعوذ باللہ میں اپنے سخت لفظ ہے لیکن مجھے بیان شاید کرنا پڑے کہ یہ ڈیسیٹ اور دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اب جو خطوط آئے ان میں سے بہت سے خطوط ہمیں مسلم ہسٹری میں ریکارڈڈ ملتے ہیں، اور یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12,000 لوگوں نے خطوط لکھے، کچھ کہتے ہیں 18,000 خطوط تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے اور اس سے سوال کیا جائے اور وہ علم کو روک لے تو اس کے اوپر وعیدیں ہیں۔ کوفہ میں گو کے اہل بیت کے سپورٹرز بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے، ابھی اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، جس میں یہ سپورٹ وقت پہ وہ کر نہیں پائے۔ اچھا، تو کوفہ والوں کے ساتھ ایک یہ چیز بھی اٹیچ تھی کہ وقت آنے پر یہ سپورٹ کر نہیں پاتے، اور یہ نعوذ باللہ میں اپنے سخت لفظ ہے لیکن مجھے بیان شاید کرنا پڑے کہ یہ ڈیسیٹ اور دھوکہ دے دیتے ہیں۔ تو بہت سے امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کے خیر خواہ یہ سمجھتے تھے کہ کوفہ والوں کی یہ بات ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر وہ یہ پھر دھوکہ دے دیں، اور آپ کو ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے لیکن وقت آنے پر یہ آپ کی سپورٹ نہ کریں۔ تو یہ اس واقعے، اس بات کو ہم نے آگے جا کے ایڈریس بھی کرنا ہے۔ دس از سمتھنگ ویری امپورٹنٹ۔ اب جو خطوط آئے ان میں سے بہت سے خطوط ہمیں مسلم ہسٹری میں ریکارڈڈ ملتے ہیں، اور یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12,000 لوگوں نے خطوط لکھے، کچھ کہتے ہیں 18,000 خطوط تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس 2-3 اونٹ تو ایسے تھے جن کے اندر سیکس تھیں، بوریاں تھیں، ان بوریوں کے اندر خطوط تھے، اور وہ خطوط جو تھے وہ یہی کہہ رہے تھے۔ اس میں سے جیسے ایک اسپیسیمن ہم دیکھتے ہیں، یہ سلیمان بن سرد، یہ اس وقت کوفہ کے بہت بڑے، بعض روایات میں یہ صحابی رسول بھی ہیں، بعض روایات میں تابعی تو یہ ہیں لازماً۔ تو ان کی طرف سے خط آیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کو سلیمان بن سرد، مسیب اور رفاع بن شداد اور حبیب ابن مظاہر اور مسلمین کی طرف سے، یعنی انہوں نے اپنا نام بتائے۔ سلام علیک، ہم لوگ حمد کرتے ہیں اللہ کی جس کے سوا کوئی سزاوار عبادت اور لائق پرستش نہیں۔ تو جو پہلا جملہ انہوں نے لکھا کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ ایک چارج شیٹ دے رہے ہیں جو گورنمنٹ قائم ہوئی ہے، کہ یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے اس میں مال خدا کو ظالموں میں پھرایا جا رہا ہے، نیک بندوں کو قتل کیا گیا ہے، اور بدکاروں کو رہنے دیا گیا ہے۔ ایک چارج شیٹ دی گئی ہے کہ جس رجیم میں ہم آ گئے ہیں، جو حکومت ہے یہ ظلم پر مبنی حکومت ہے۔ اور پھر جو جملے بڑے عام ہیں، ہم لوگوں کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں، وی لیک گائیڈنس، ہمارا تو کوئی گائیڈ ہی نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، شاید آپ کی وجہ سے خدا ہم سب کو حق پر جمع کر دے۔ اب یہ جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس بات کو ہم امیجن کریں کہ کوئی شخص کسی سے گائیڈنس کا سوال کر رہا ہو اور وہ گائیڈنس دینے کی پوزیشن میں ہو، اور اگر وہ گائیڈنس نہ دے تو کل قیامت میں اس سے سوال ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے اور اس سے سوال کیا جائے اور وہ علم کو روک لے تو اس کے اوپر وعیدیں ہیں کہ وہ علم کو کیوں روکا اس نے، جب اس کے پاس ایک تو رب العزت نے جن پرسنالٹیز کو جس درجے کا علم، جس درجے کی حکمت، جس درجے کی ہدایت عطا کی ہے، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس ہدایت کو سپریڈ کریں، اس گائیڈنس کو عطا کریں۔ اگر اس گائیڈنس کو وہ اپنے تک رکھیں گے تو یہ اٹس اے پرابلمٹک ایریا۔ بالکل۔ اور قرآن میں جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، جو ہمیں کہا گیا کہ بیسٹ امت ہیں، بیسٹ امت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی رسپانسبلٹی ادا کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ تشریف لے آئیے، شاید آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر جمع کر دیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نعمان بن بشیر قصر عمارت میں موجود ہیں، از دا گورنر، جو کہ کائنڈ ہارٹڈ گورنر ہے، وہ گورنر ہاؤس میں موجود ہیں۔ ہم جمعے میں بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے، نہ ہی عیدگاہ میں ان کے ساتھ جاتے ہیں، نہ ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، نہ ہم عید کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس دور کا یہ کسٹم تھا کہ جو گورنر تھا وہ جمعہ پڑھایا کرتا تھا، اور اگر آپ گورنر کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں،
اگر آپ گورنر کو باطل پر سمجھتے ہیں یا حق پر نہیں سمجھتے تو آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے, آپ اس کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گورنر یہ جو یزید نے اپوائنٹ کیا ہے, ہو از اے کائنڈ ہارٹیڈ گائے, ابھی تک ان کے پیچھے تو ہم جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے, نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے. کیونکہ یزید کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپوائنٹڈ گورنر جو کہ اچھا ہے, مطلب جو سافٹ ہارٹیڈ ہیں, جو اور ہم اس کو آگے بتائیں گے کہ یہ سافٹ ہارٹیڈ کیوں ہے اور کیا معاملہ ہے. تو پھر فرمایا کہ ہمیں اتنا معلوم ہو جائے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کو نکال دیں گے, یعنی یزید کے اپوائنٹڈ جتنی بیوروکریسی ہے, جو گورنر ہے, جو ان کے حکام ہیں, ان کو ہم نکال دیں گے اور انہیں شام میں جانا پڑے گا, والسلام. ٹھیک ہے. اب یہ خط کا ایک اسپیسیمن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اور اس خط سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوفہ کے لوگ, عراق کے لوگ جو بظاہر پرو اہل بیت ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے محبت کرتے ہیں, اور دوسری بات ظلم و ستم سے تنگ ہیں, بے شک جو رجیم ہے اس کے ظلم و ستم سے تنگ ہیں, دے آر لوکنگ فار اے وے آؤٹ, دے وانٹ این آؤٹ لیٹ, دے وانٹ اے گائیڈ, دے وانٹ اے گائیڈ ود گائیڈنس, جو انہیں گائیڈ کرے, جو انہیں ڈلیور کروائے. ڈلیورر چاہیے اصل میں انہیں بنیادی طور پہ. اچھا, اب اس طرح کے مزید خطوط میں آپ کو ایک آدھ اور, جیسے ایک خط آیا کہ جی حضور جلد روانہ ہو جائیے, لوگ آپ کے منتظر ہیں, سب کی رائے بس آپ ہی کے اوپر ہے, جلدی کیجئے. ٹھیک کہ جی آپ جلدی جلدی تشریف لے آئیں, اور پیپل آر ویٹنگ فار یو, اور لوگوں کی یہی رائے ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں بچائیں. اور پھر ایک خط لکھا گیا, اور یہ بڑا پوئٹک, وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ عربز ور ایکسٹریملی ایلوکوینٹ. وہ جو ان کی لینگویج کی بیوٹی تھی نا, اس میں بہترین قسم کی میٹافور, سملیز, فصاحت, بلاغت. تو وہ جو خطوط ہیں ان کے اندر بھی وہ آپ کو پوئٹری اور وہ نظر آتی ہے. اب یہ دیکھیں اس خط کی لینگویج کیا ہے. شبت بن ربی, حجار بن الجہر, یزید بن حارث اور یزید بن رویم, اور عروہ بن قیس, عمر بن حجاج زبیدی اور محمد بن عمیر تمیمی نے لکھا. ٹھیک. میوے پختہ ہو گئے ہیں, چشمے چھلک رہے ہیں, آپ جب جی چاہے آئیے, آپ کا لشکر یہاں تیار موجود ہے. اب یہ دیکھیں جی, ہم کہتے ہیں نا فروٹس آر رائپ, یعنی کوئی ایسی سچویشن ہو جس کے اندر پھل پک گیا ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اب سکسیس ہونے لگی ہے نا, ایک استارہ ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی میوے پک گئے ہیں, کہ ہم سب تو بالکل تیار ہیں, جیسے پھل جو ہے وہ پک جاتا ہے, ہم تیار ہیں. میوے پک گئے ہیں, چشمے چھلک رہے ہیں, جیسے واٹر کنٹینرز پانی کے ساتھ بھرا ہوتا ہے, یعنی وہ ایک ابنڈنس کا سمبل ہے, سکسیس کا سمبل ہے. کہ سر کوفہ جو ہے وہ تو ایسے ہے کہ آپ بس آئیں اور ہمیں لیڈ کریں, اور ہم تو تیار ہیں, آپ کے آنے کا انتظار ہے, آپ کے آنے کا انتظار ہے, آپ جب جی چاہے آئیے, آپ کی آرمی آپ کا ویٹ کر رہی ہے, آپ کے لشکر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. اب جب یہ خطوط آ رہے ہیں اور امام عالی مقام, اب یہ اٹ از اے اسپریچول ڈیلیما, کہ لوگ آپ سے ہدایت مانگ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ہم یزید کی بیعت نہیں کر رہے, اس رجیم کے خلاف ہیں, آپ ہماری مدد کریں. اب امام علی, اس بات کو بھی سمجھا جائے کہ امام علی مقام کو بھی حضرت علی المرتضیٰ کے دور کے واقعات یاد ہیں, کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے ڈیزرٹ کیا ہے حضرت علی المرتضیٰ کو. یہ پہلے سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کو ہم کہتے ہیں تمام حجت. یہ تمام حجت کے لیے امام علی مقام نے ان کو خطوط کا جواب دیا. اچھا. اور جب خطوط کا جواب دیا تو ساتھ ہی اپنے فرسٹ کزن حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو اپنا ایمبیسڈر نامزد کیا, اپنا قاصد نامزد کیا, اور ان کو کوفہ کی طرف روانہ کیا. اچھا, اتنے خطرے کے باوجود بھی ان کو روانہ کر دیا. بے شک. اور یہ خطوط آئے, آف کورس خطوط آ رہے تھے, اور ان کو روانہ کیوں کیا؟ ٹو ایویلویٹ کہ ان کا یہ جو کلیم آف سپورٹ ہے, اس کی ویٹیج کیا ہے, یہ کتنے سچے ہیں اور کتنے ان کے اندر ڈسیپشن یا ان کے اندر دھوکے والی روش ہے. تو حضرت مسلم ابن عقیل کو روانہ کی, اور جو خط لکھا اس میں آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسین بن علی کی طرف سے جماعت مومنین اور مسلمین کو,
ہانی اور سعید تم لوگوں کے خط لے کر میرے پاس آئے. صحیح. تمہارے قاصدوں میں یہ دونوں شخص سب سے آخر میں وارد ہوئے، اور جو کچھ تم نے لکھا اور بیان کیا میرے تک روانہ کیا، اور تم سب لوگوں کا یہ قول کہ ہمارا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، آپ آئیے شاید آپ کے سبب سے ہم کو رب تعالیٰ ہدایت پر جمع کر دے، اس قول کو میرے تک پہنچایا. یعنی یہ قول سب سے اہم ہے. امام کی سٹرگل کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وی نیڈ گائیڈنس، گائیڈ اس، اور شاید آپ کی وجہ سے ہمیں گائیڈنس مل جائے. بالکل. تو کہا کہ یہ جملہ میرے تک، یہ خط جو ہے میرے تک پہنچا. میں نے اپنے بھائی ابن ام کو جن پر مجھے بھروسہ ہے، جو کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، تمہارے پاس روانہ کیا. میں نے اپنے چچا کے بیٹے ابن ام جن پر میں ٹرسٹ کرتا ہوں، صحیح. جو مسلم ابن عقیل ہیں، جو میری فیملی میں سے ہیں، ان کو میں نے روانہ کر دیا ہے. میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تم لوگوں کا حال اور سب کی رائے وہ مجھے لکھ کر بھیجیں. اگر ان کی تحریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمہاری جماعت کے لوگ اور صاحبان فضل و عقل تم میں سے سب اس بات پر متفق الرائے ہیں کہ جس امر کے لیے تمہارے قاصد میرے پاس آئے ہیں، صحیح. اور جو مضامین تمہارے خطوط میں نے پڑھے ہیں وہ حق ہیں، تو میں انشاءاللہ جلد تمہارے پاس چلا آؤں گا. درست. اور اب امام حسین اپنے مشن کو پھر آؤٹ لائن کر رہے ہیں. اپنی جان کی قسم، رہنمائے قوم وہ شخص ہو سکتا ہے جو قرآن پر عمل کرے، عدل پر قائم رہے، حق کا طرفدار ہو، ذات خدا پر توکل رکھے.